السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے کی ضرورت بہت کم ہے۔ صدر مملکت کا کہنا ہے کہ ایسا سیاسی ماحول بنانا ہوگا جس میں حدت کم اور روشنی زیادہ ہو۔ مل کر آگے بڑھیں گے تو ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نئی پارلیمنٹ کے پہلے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو حالیہ سیاسی بحران سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ایسا سیاسی ماحول بنانا ہوگا جس میں حدت کم اور روشنی زیادہ ہو۔ ہم سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ سب سے زیادہ اہم ملک و قوم کے لیے کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینیٹ کی زیر صدارت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں غیر ملکی سفراء بھی بطور مہمان شریک ہوئے۔ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے خطاب کا آغاز کیا۔ اپنے خطاب میں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کے آغاز پر مستقبل کے ویژن کو مختصر بیان کروں گا۔ وزیر اعظم، وفاقی و صوبائی حکومتوں کو انتخابی کامیابیوں اور ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے پارلیمانی سال کے آغاز پر تمام معزز مہمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ اعتماد کرنے، دوسری بار صدر منتخب کرنے پر اراکین پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کا مشکور ہوں۔ ماضی میں بطور صدر میرے اہم فیصلوں نے تاریخ رقم کی۔ بطور صدر مملکت میں نے پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات دینے کا انتخاب کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ مل کر آگے بڑھیں گے تو ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی۔ ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں جگہ بنانے کے لیے برآمدات کو ترجیح دینا ہوگی۔ موسمیاتی اثرات کے باعث ہماری آمدن کم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ ہمیں ماحول دوست انفراسٹرکچر بنانا ہوگا۔ ہمیں کلین انرجی ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں مشترکہ احترام اور سیاسی مفادات کو آگے لے کر چلنا ہوگا۔ ہمیں نتیجہ خیز مذاکرات، پارلیمانی اتفاق رائے سے اصلاحات کرنا ہوں گی۔ صدر مملکت نے کہا کہ آج ہمارے ملک کو دانش مندی اور پختگی کی ضرورت ہے۔ امید ہے اراکین پارلیمنٹ اختیارات کا دانش مندی سے استعمال کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب، چین، ترکیہ نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی۔ چین نے دفاع اور دیگر معاملات میں ہمیشہ پاکستان کی مدد کی۔ سی پیک کو یرغمال نہیں ہونے دیں گے۔ چینی بھائیوں کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے اقدام کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر سے متعلق بات کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ کشمیریوں کی قربانیوں کو نہیں بھول سکتے۔ آرٹیکل 370 بھارت کی چال کا نتیجہ ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کو اپنے ملک میں اقلیت بنانا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد اراکین اسمبلی اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج کرتے رہے۔ اپوزیشن اراکین اسمبلی کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا، جبکہ بانی پی ٹی آئی کے حق میں نعرے بلند کیے جاتے رہے۔ ان اراکین نے بانی پی ٹی آئی کے پوسٹرز بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ فلسطین کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دینے کا وقت آ گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ میں فلسطین کی رکنیت کی قرارداد پر ویٹو افسوسناک ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے کہا کہ اقوام متحدہ میں فلسطین کی رکنیت کی قرارداد کو امریکہ کی جانب سے ویٹو کرنے پر افسوس ہے۔ ہم مسائل کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ ہم غزہ میں سیز فائر چاہتے ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ فلسطین کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دینے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے فلسطینی رکنیت کی قرارداد کو ویٹو کرنے پر افسوس ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ہم مسائل کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ ہم غزہ میں سیز فائر چاہتے ہیں۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان نے فعال کردار ادا کیا ہے۔ غزہ اور فلسطین کی صورتحال انتہائی گھمبیر ہے۔ فلسطین میں ہونے والی تباہی کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کی مذمت کرتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کے حل تک حمایت جاری رکھیں گے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ 75 سالوں سے ظلم و جبر کا شکار فلسطین کو اقوام متحدہ کی رکنیت دینا ان کے حق خود ارادیت کی تصدیق ہوگی اور تاریخی انصاف ہوگا۔ فلسطینی عوام کا حق ہے کہ وہ 4 جون 1967 کی جغرافیائی حدود کے مطابق خود مختار اور آزاد ملک میں رہیں، جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی قیادت میں سعودی وزراء کے وفد نے اسلام آباد کا دورہ کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے عالمی اور علاقائی مسائل کے بارے میں بات چیت کی۔ دونوں وزراء نے علاقے میں بڑھتے ہوئے عدم استحکام کے بارے میں مشترکہ خیالات کا اظہار کیا
اور غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی رسائی کے لیے راستے کھولنے پر زور دیا۔ کراچی میں غیر ملکیوں کی گاڑی پر خودکش حملہ، 2 دہشت گرد ہلاک، 3 زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ گاڑی میں 4 غیر ملکی سوار تھے جو محفوظ رہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے لانڈی مانسہرہ کالونی سٹاپ کے قریب خودکش دھماکے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق خودکش دھماکے اور فائرنگ سے ہلاک دونوں افراد حملہ آور تھے۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ لانڈی مانسہرہ کالونی سٹاپ کے قریب خودکش حملہ آور نے خود کو گاڑی کے قریب دھماکے سے اڑایا۔ دہشت گردی کے واقعے کے بعد جائے وقوع سے ہلاک اور زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دھماکے کے وقت فائرنگ بھی ہوئی جس میں 2 سیکیورٹی گارڈز بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں کی شناخت نہ ہو سکی، تاہم دونوں کی عمر 30 اور 35 سال کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے، جبکہ زخمی ہونے والوں میں نور محمد ولد محمد صدیق عمر 45 سال اور لنگر خان ولد ساون خان عمر 45 سال شدید زخمی ہیں۔ پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ پولیس کی جانب سے ابتدائی معلومات کے مطابق دھماکے میں جاپانی شہریوں کی گاڑی ہائیس کو نشانہ بنایا گیا جس پر 4 غیر ملکی سوار تھے جو محفوظ رہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مارے جانے والے دونوں افراد حملہ آور تھے۔ ڈی آئی جی ایسٹ اصفر مہیسر نے جائے حادثہ کا دورہ کرتے ہوئے بتایا کہ خودکش دھماکے میں 2 حملہ آور ہلاک ہوئے جبکہ ایک ساتھی موقع سے فرار ہو گیا۔ اصفر مہیسر نے بتایا کہ غیر ملکی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جا رہے تھے جب ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے سے ایک گاڑی اور موٹر سائیکل کو بھی نقصان پہنچا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے مانسہرہ کالونی میں غیر ملکیوں کی گاڑی پر حملے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ کو دی گئی ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پولیس کی بروقت کارروائی سے غیر ملکی محفوظ رہے، ان کا ایک گارڈ زخمی ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آئی جی کو واقعے کی تحقیقات کر کے رپورٹ دینے کی ہدایت کر دی۔ جنگل کے قانون سے ملک کا مستقبل خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ قرض لینے سے معیشت اور کرنسی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ آئی ایم ایف کے قرض سے ملک میں مہنگائی کی لہر آئے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پٹیالہ جیل میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ملک میں نہ آئین کی حکمرانی ہے، نہ قانون کی اور نہ جمہوریت کی۔ قرض لینے سے معیشت اور کرنسی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ آئی ایم ایف کے قرض سے ملک میں مہنگائی کی لہر آئے گی، تنخواہ دار اور غریب آدمی مارا جائے گا، سرمایہ کاری نہ آنے سے قرض اور غربت بڑھے گی۔ جنگل کے قانون سے ملک کا مستقبل خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سماعت پر جنگل کے بادشاہ کا نام لیا تو عدالت میں اضافی شیشے اور دیواریں بنا دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ چاہتا ہے تو نواز شریف کے تمام کیسز معاف ہو جاتے ہیں اور جب بادشاہ چاہتا ہے تو 5 دن میں ہمیں 3 کیسز میں سزا دے دی جاتی ہے۔ ملک میں وہ قانون ہے جو جنگل کا بادشاہ چاہتا ہے اور بہاول نگر واقعے سے یہ ثابت ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 1.5 سال میں پاکستانیوں نے دبئی میں ریکارڈ سرمایہ کاری کی۔ سماعت کے اختتام پر عمران خان نے جج ناصر جاوید رانا سے کہا، میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینڈوسکوپی ٹیسٹ نہیں کروایا جا رہا۔ 6 سال سے میری بیوی بیمار نہیں ہوئی اور 4 ہفتے سے بیمار ہے مگر مکمل طبی معائنہ نہیں ہو رہا۔ میری بیوی کی صحت کا معاملہ سیریس ہے، اس کے ٹیسٹ کروانے کا حکم دیا جائے۔ ظاہری معائنے سے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا، ٹیسٹ ہوں گے تو حقائق سامنے آئیں گے۔ عمران خان کے مطالبے پر جج ناصر جاوید رانا نے کل 12 بجے ڈاکٹر عاصم یونس سے بشرا بی بی کے طبی معائنے کا حکم دے دیا۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔